معمول ان کا یہ تھا، صبح اٹھتے میکدے میں چلے جاتے اور شراب چلتی۔ اس عمل سے لگتا ہے کہ امیر ہوں گے۔ آپ مصر کے شہر مرو میں پیدا ہوئے، تو اگر یہ روزانہ شراب پینے جا رہے ہیں تو پھر بڑے لینڈ لارڈ ہوں گے، امیر ہوں گے، امیر فیملی سے تعلق رکھتے ہوں گے، غریب سے نہیں۔ کیوں؟ کہ غریب آدمی یہ شوق پورا نہیں کر سکتا، چاہے پرانا دور ہو یا یہ دور۔ اور پھر ہمہ وقت بار کے اندر بیٹھے رہنا اور میں قدے میں بیٹھے رہنا، یہ غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں قدے کے اندر چلتے، اور پھر میں قدے میں تنہا نہیں، آپ کے دوست احباب بھی آپ کے ساتھ ہوتے، تو معلوم ہوا کہ بڑے امیر ہیں، کوئی غریب نہیں ہے۔ لیکن مورخ یہ لکھتے ہیں کہ نشے میں دھت رہتے تھے۔ میں نے کہا یار کیا مدہوشی ہے کہ ہوش والوں سے بڑھ کے بھی ہوش ہے۔ صبح صبح چلتے ہیں، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن ریمائنڈ کروا دیں، ہو سکتا ہے کہ کسی نئے سننے والے کے ذہن میں کلک کر جائے۔ جا رہے ہیں، جا کہاں رہے ہیں؟ میکدے کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کا سبب بنا دیا۔ دوزخ کے دروازے بند کرنے ہیں اور جنت کا دروازہ کھولنا ہے۔ کیا جو ہی ایک دم رستے سے جاتے ہوئے ایک دم نظر پڑی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ نیچے جھکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اٹھا لیا، اٹھا کے جھاڑا، جھاڑنے کے بعد جیب سے عطر کی شیشی نکالے۔ نشئی آدمی جو نشے میں ہیں، یہ زیادہ تر خوشبو کا استعمال بہت ہوتا ہے ان کے یہاں، تاکہ وہ جو نشے کی بدبو ہے وہ ہٹ جائے۔ یہ یاد رکھیے، اس بدبو کو مارنے کے لیے خوشبو ضرور رکھیں۔ عطر نکالا، اسے جھاڑا، جھاڑنے کے بعد اللہ کے نام پہ عطر لگا دیا، خوشبو لگائی، اور کہا اے میرے اللہ تو بلند ہے، تیرا نام نیچے نہیں گرنا چاہیے، بلند رہنا چاہیے۔ نام کو اٹھا کے بلندی پہ رکھ دیا، بلندی پہ رکھنا تھا، ادھر نام کو اٹھایا، رب نے ادھر سے بلند کر دیا۔ وقت کے بزرگ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ جاؤ، اس نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، اسے جا کے خبر سنا دو، ہم نے تجھے معزز کر دیا، تم نے ہمارے نام کو صاف کیا، جاؤ ہم نے تیرے دل کو اور روح کو صاف کر دیا۔ وہ بزرگ وہاں سے چلے، اور یہ میں قدے میں ٹن ہے، میں قدے میں پڑے ہوئے ہیں، شراب کے نشے میں دھوتے ہیں۔ وہ بزرگ چلتے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن میں نے یہ جو کتاب میں پڑھا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا 110 میں انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا تھا 110 میں، اور حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ 150 میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب ان کا 110 میں وصال ہو چکا ہے اور یہ 150 میں پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے 10 اور یہ 50 میں پیدا ہو، یعنی 40 سال بعد، 40 اور 10 50 ہوں گے نا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہی نہیں ہے۔ اس لیے بزرگ کون ہیں؟ میں نے پڑھا خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو، شیخ فرید الدین عطار، انہوں نے بھی بیان نہیں کیا، نام نہیں لیا، لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ اپنے دور کے کوئی مشہور آدمی تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ بزرگ میں قدے کے دروازے پہ آئے تو سب لوگ ڈر گئے۔ ان کا ڈرنا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ بزرگ کوئی مشہور ہیں۔ تو دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ بشر حافظ اندر ہے، بشر ہے اندر؟ کہنے لگے کیوں؟ کہا اس کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا تو ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ شاید گورنمنٹ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اس کو گرفتار کر کے لیا، یا کوئی اور پیغام آیا۔ وہ جلدی سے اندر گئے، جا کے بشر رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے اٹھو، ہوش میں آؤ، تمہارے لیے کوئی پیغام آیا ہے۔ آپ ایک دم سے اٹھے، آپ نے یہ سمجھا کہ شاید پیغام جو آیا گورنمنٹ کی طرف سے آ گیا، تیزی کے ساتھ بھاگے، اور جب تیزی سے نکلے تو اپنا جوتا بھی آپ نے نہیں پہنا، کیونکہ آپ تیزی کے ساتھ نکلے ہیں، جوتا پہنتے تو دیر ہو جاتی، ڈر سے کہ شاید گورنمنٹ کی طرف سے باہر آئے۔ تو دیکھا وہ بزرگ سامنے کھڑے، ایک دم سے نظر کو جھکا لیا، حکم میرے لیے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے اور یہ پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ہمارا نام بلند کیا، ہم نے تم کو بلند کیا، تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، ہم نے تمہیں معزز کیا۔ اور یہ وہ راز تھا کہ جسے صرف بشر الحافظ رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے۔ یہ کوئی اشارتاً جملے نہیں ہیں، یہ وہ سمجھ گئے، وضاحتاً جملے کہ تم نے ہمارا نام بلند کیا، ہم نے تمہیں بلند کر دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی بات ہے اور یہ واقعی میرے اللہ کی طرف سے حکم ہے۔
تو اب وہ جو اس وقت تھے جب یہ تجلی ان کے اوپر پڑی، یہ جملہ سننا تھا، سب چیزیں آشکار ہو گئی۔ وہ تجلی جو پڑی تو اس وقت انہوں نے اپنے نالین، اپنے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ جب نہیں پہنے تھے جوتے تو پھر اس کے بعد پلٹ کر واپس جوتا پہننے نہیں گئے۔ پھر میں کہتے کہ واپس وہ جوتا لینے نہیں گئے، تو ساری زندگی پھر جوتا پہنا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ جب تجلی پڑی تھی تو تب جوتا نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر تجلی پڑنا کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے کبھی پھر جوتا ہی نہیں پہنا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔